السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقدس کلام قرآن مجید سراپائے ہدایت اور بہت قیمتی نایاب قسم کا تحفہ ہے، جس کے اندر انسان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور ہر وہ انسان کامیاب و کامران ہے جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہے اور اسے سمجھتا رہتا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اس وقت سورہ یوسف کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ سے پیوستہ سورہ یوسف کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور بالخصوص یوسف علیہ السلام کے نام سے کون واقف نہیں؟ یہ ان چند پیغمبروں میں سے ہیں جو بہت جانے پہچانے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ اللہ پاک نے اس انداز سے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے بخوبی واقف ہے۔ ان انبیاء میں سے، ان ناموں میں سے ایک جانا پہچانا نام جناب یوسف علیہ السلام کا ہے، اور آپ ہی کے نام پہ یہ سورت قرآن مجید کے 12ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور اس سورت کے اندر خاص طور پہ اللہ پاک نے واقعہ یوسف بیان فرمایا ہے، اور اس واقعے کے بیان کرنے کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ ایسے حالات جب پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، اور تھے بھی اپنے، تو اللہ پاک نے ایسے لمحات کے اندر اس سورت کو نازل فرمایا، یوں اپنے پیغمبر کو بھرپور تسلی دی کہ میرے پیغمبر گھبرانے والی بات نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ایک وقت آئے گا سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور سابقہ سبق کا خلاصہ اللہ پاک نے اپنی واضح ترین کتاب اس کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بات سمجھائی کہ یہ ان لوگوں کی زبان کے اندر نازل کی گئی ہے جن کی زبان عربی تھی،
تاکہ وہ سمجھدار ہو جائیں، اس بات کو فالو کریں، ذہن میں بٹھائیں اور اس کے مطابق عمل پیرا ہو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے واقعہ یوسف کا آغاز جناب یوسف علیہ السلام سے کے خواب سے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہے کہ ایک سورج اور چاند اور 11 ستارے یہ آپ کے سامنے جھک رہے ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ آپ یہ خواب اپنے ابو جو پیغمبر ہیں جناب یعقوب علیہ السلام ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو باپ اپنی فراست کی بنیاد پہ، چونکہ اللہ کے پیغمبر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اللہ پاک نے ان کو ایک فہم و فراست اور عقل سے نوازا ہوتا ہے، اس بنیاد پہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، لیکن اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے۔ بالکل اسی انداز سے جو یعقوب علیہ السلام کو شک تھا، آپ اس کی نظر ہو جاتے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہم نے یہ پیغام پچھلے خطبہ کے اندر سنا اور پڑھا کہ بھائیوں نے بھرپور زور دے کے ابو جی کو منانے کی کوشش کی ہے کہ باجی ہم اس کو سیر و سیاحت کے لیے لے کے جاتے ہیں، یہ آؤٹنگ کرے گا، کچھ کھائے پیے گا، کھیلے کودے گا، جو ایک بچے کی فطرت میں شامل ہے، تو ہم مکمل طور پہ اس کے محافظ ہیں اور ہم بہت حد تک اس کے خیر خواہ ہیں۔ سارا ہی داؤ لگا رہے تھے، مکمل طور پہ دل کے اندر ارادہ کچھ اور ہے، وہ تو آپ جان چکے ہیں۔ ارادہ کیا فائنل ہوا ہے کہ ہم نے اس اپنے بھائی کو گہرے کنویں کے اندر پھینکنا ہے تاکہ یہ ہم سے فارغ ہو جائے، اور بعد میں ابو کی ساری توجہ جو ابھی تقسیم ہو چکی ہے بلکہ زیادہ تر توجہ ہمارے اس بھائی کے اوپر ہوتی ہے، پھر وہ ہمارے لیے ہو جائے گی۔ تو یہ ان کی غلط فہمی تھی جو کسی قیمت یقینی ثابت نہ ہو سکی، اور نہ ان کا مشن اور وہ پروگرام کامیاب ہو سکا۔ اس لحاظ سے تو ہو گیا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگا دیا، لیکن وہ جو اصل اس کی بنیاد تھی، حسد اور یہ ذہن کہ لو جی اس کی وجہ سے ابو ہمیں نہیں چاہتے، یہ نہ ہوگا تو بات بن جائے گی، یہ بات غلط ہو گئی، ایسے نہیں ہو سکا۔ آنے والے لمحات بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو اب پورا زور دے کے انہوں نے ابو جی کو منا لیا ہے بالآخر کہ نہیں بس ٹھیک ہے، ہر قیمت ہم نے اس کو لے کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بابا جی خاموش ہو گئے۔ اب 10 بیٹے لگے ہوئے ہیں، وہ زور دے رہے ہیں، بندہ ایک کی بات نہ مانے، 2 کی نہ مانے، اب تو 10 کی جماعت جو ہے وہ اس کے اوپر زور دے رہی ہے، منا لیا ہے۔ اور بابا جی نے جو شک ظاہر کیا کہ بیٹو ایک بہانہ بھی ہے، شک بھی ہے، اور نہ بھیجنے کے لیے وہ ایک بات بھی ہے کہ اگر تم اس کو لے جاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، تم غافل ہو، تم بے خبر ہو اس سے۔ کہتے نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ فکر مت نہ ہو، ہمارے ہوتے ہوئے بھلا ایسا کام ہو سکتا ہے؟ یہ رات کو طے ہو گیا معاملہ سارا۔ اب صبح ہوئی، لیا بھائی کو ساتھ، اب چل نکلے۔ تو یہاں سے یہ اگلی بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واقعہ یوسف آپ جانتے ہیں، اس کے اوپر پوری موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، شعروں کے اندر ویسے بھی پورا جیسے ایک ناول ٹائپ افسانہ ہوتا ہے، بات کو بہت لمبا کیا جاتا ہے، لیکن یہاں قرآن مجید کا انداز مختصر اور جامع ہوتا ہے۔ درمیان میں بہت ساری ایسی باتیں چھوڑ دی جاتی ہیں کہ اگر اس بات کو چلایا جائے تو بات ختم ہی نہ ہو۔ تو یہاں ایسا تھوڑا سا اللہ پاک کا انداز ہوتا ہے کہ اگلی بات جو ہوتی ہے بعض دفعہ درمیان والی بات خود بخود سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں سے اس بات کا آغاز ہوتا ہے، فلما ذهبوا به، جب وہ آپ کو لے کر چلے گئے باہر جنگل کے اندر جہاں وہ روزانہ جاتے تھے، جب آپ کو لے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور پختہ عزم کر لیا کہ اب ہم سب مل کر اپنے بھائی کو گہرے کنویں کے اندر پھینک دیں، اور بالآخر پھینک دیا، ڈال دیا کنویں کے اندر۔ وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ہم نے اپنے بندے یوسف کو یہ پیغام دیا، حالانکہ چھوٹے بچے ہیں۔ کیا پیغام دیا؟
لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، اے میرے یوسف گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ضرور بھی ضرور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تو ان کو ان کی اس کارنامہ اور یہ جو گویا وہ پروگرام چلا رہے ہیں اس کے بارے میں بتائے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو معلوم نہیں ہوگا، یہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ اب یہاں دو تین بڑی نکتے کی باتیں کہ یہ کیا چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو سمجھا رہے ہیں، حالانکہ یوسف علیہ السلام تو چھوٹے بچے ہیں۔ ہاں، تو ایسے بچے جن کو اللہ پاک نے بڑے ہو کے نبی بنانا ہوتا ہے، ان کی طرف اللہ پاک نے وحی کی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی ہے، جناب یحییٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی طرف بھی اللہ تعالیٰ وحی کر رہے ہیں۔ اللہ خود فرماتے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس کی طرف وحی کی۔ اب وحی کا انداز یہ مختلف ہوتا ہے، اس کے کئی طریقے ہیں۔ اللہ پاک دل کے اندر بات ڈالتے ہیں، اللہ فرشتے کے ذریعے بھی پیغام پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جیسے اپنے بندے کو خبردار کرنا چاہیں تو بہرحال یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، یہ جو اس وقت ہو رہا ہے اس کے متعلق ضرور بھی ضرور تو ان کو بتائے گا۔ اور یہ کب بتایا؟ بہت سارے سال گزر گئے، اس کے بعد اتنا ایک عرصہ گزر گیا اور وہ وقت آیا کہ یہ جناب یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ ہیں، وزیر زراعت ہیں، سارا غلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور ایسے حالات کے اندر جب گندم ملنا مشکل ہو چکی ہے، ہر طرف سے لوگ یہیں پہ پہنچ رہے ہیں، آپ نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس پروسیس کو چلایا ہے، اور یہ تھوڑا سا وقت نہیں ہے، اس کے اوپر تقریباً 15 سال کا وقت لگا ہے، پورے 7 سال خوشحالی کے، پورے 7 سال کیسالی کے، 15واں سال جا کے دوبارہ، تو اتنا لمبا چوڑا ٹائم، چلیں یوں اس کو کم کر لیجئے، کم از کم 7 سال کا دورانیہ، 7 سال آپ نے اس کو اس انداز سے سنبھالا ہے کہ پورے غلے کو نگرانی اس کی ہے اور اس کو سنبھال کے رکھا ہے، پھر اس کے بعد 7 سال اس کی نگرانی کی ہے اور وہ غلہ تقسیم کیا ہے، یوں 14 سال کی نگرانی ہے آپ کی۔ تو ایسے حالات کے اندر پھر یہ بھائی بھی پہنچے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، اور بالآخر آپ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے، تمہیں تو پتہ نہیں تھا۔ گویا یہ بھی بڑے خوبصورت انداز سے کہ تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا، بس بھولے سے ہو گیا تم سے۔ یہ بھی اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو غلطی کا احساس دلاتے ہیں لیکن شرمندہ نہیں ہونے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس ہی اس بات کی تسلی دی ہے جناب یوسف علیہ السلام کو کہ آپ ان کو اس کے بارے میں بتائیں گے اور یہ خبر نہیں رکھتے ہوں گے، یہ آپ کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، جانتے ہوتے تو پہلی دفعہ ملاقات تو جاتے ہی ہو گئی تھی، آپ نے تو ان کو پہچان لیا تھا، لیکن یہ سارے بھائی مل کے بھی جناب یوسف کو پہچان نہیں سکے۔ تو ایسے حالات میں یہ ایک تسلی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہ میرے پیغمبر آپ بھی گھبرائیں نہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے سامنے یہ مکہ والے جو آج آپ کو بہت ستاتے ہیں، یہ آپ کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوں گے، اور وہ وقت، ٹائم تو لگتا ہے، وہ وقت آیا کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کے سامنے وہ سارے کھڑے تھے اور شرمندہ تھے، اور آپ نے پوچھا کہ آج تمہارا کیا خیال ہے، میں آپ سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا ہمیں آپ سے اچھے سلوک کی امید ہے، اچھا ذہن، مطلب انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہوا ہے، جتنے عظیم قسم کے آپ انسان ہیں، ہمیں آپ سے بہت اچھی امید ہے۔ تو آپ نے پھر وہی معاملہ کیا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ بہرحال یہ تو خیر آنے والے لمحات کے اندر بھی یہ بات تفصیلی طور پہ آئے گی، یہاں اللہ پاک نے اشارہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ کاروائی تو کر دی، کنویں کے اندر پھینک دیا، اب پہلے مغرب سے پہلے آ جاتے تھے، اب ذرا مغرب کے بعد، شام کے بعد اندھیرے میں آئے ہیں،
اور آئے بھی روتے ہوئے۔ یہ رونا حقیقی تھا؟ جس بندے نے رونا ہو کوئی غلطی کر کے، وہ غلطی کر سکتا ہے؟ یہ تو غلطی ایسی ہے جو سوچی سمجھی ہے، اس کے اوپر تو بڑا ٹائم لگا ہے، خود ارادتاً یہ کام کیا ہے، لہذا یہ رونا دھونا حقیقت میں نہیں تھا۔ یہ رونا دھونا تو آئے گا جناب یعقوب علیہ السلام کے حصے میں، جو رو رو کے اپنا برا حال کر لیتے ہیں۔ تو یہ جناب ڈرامائی انداز سے روتے ہوئے آئے کہ باپ کو محسوس بھی نہ ہو کہ یہ واقعی ان کے آنسو نکل رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں، یا یہ ایسے ہی اوپر اوپر سے شور شرابہ ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں، عشاء کا وقت، ہمیں عشاء کی نماز ہوتی ہے، یہ چونکہ اندھیرے میں ہوتی ہے، تو مغرب کے بعد جب اندھیرا چھا جاتا ہے، ایسے وقت کے اندر ان کی واپسی ہوتی ہے۔ آتے ہی رو رہے ہیں، اونچی اونچی آوازیں نکال رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا بانا انا ذهبنا نستبق، ابو جی کیا پوچھتے ہو، ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ میں نا مقابلہ لگا بیٹھے، ہم نے کہا آج ریس لگائیں گے، تو ہم بھاگتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے دور نکل گئے۔ وہ ترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا تم چھوٹے ہو، ہم ذرا نوجوان ہیں، ہم دوڑ لگاتے ہیں، تو آپ لوگ ادھر سامان کی نگرانی کرو، یہاں بیٹھو۔ پھر کیا ہوتا ہے ابو جی؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بس اسے تو بھیڑیا کھا گیا۔ اب یہ کتنے عجیب لوگ تھے، حالانکہ کئی بہانے بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے بس ذہن میں وہی بات آئی کہ جو ابو جی نے بہانہ بنایا تھا، بھی چلیں ایسا نہ ہو جائے، لہذا ہم وہی بات کر دیتے ہیں۔ تو وہی جواب دیا کہ ابو جی بس اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ابو جی ہم سچے بھی ہونا تو آپ نے ہماری بات ماننی نہیں ہے۔ بعض دفعہ جھوٹا انسان جو ہوتا ہے نا، وہ بڑا بات کو زور دینے کے لیے اور اپنی بات کو حقیقت ثابت کرنے کے لیے وہ ایسی بات کرتا ہے۔ او جی آپ نے بات کو ماننا نہیں ہے، لیکن بات ہے اس طرح سے، ایک طریقہ ہے، انداز ہے بات کرنے کا، ہمارے ہاں بھی ایسے چلتا ہے۔ تو بڑا گویا کہ انداز سے، طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ ابو جی آپ تو ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں، اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ تو ایک شک والی بات بھی ہے، یعنی دوسرے لحاظ سے سوچیں، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہوں، لیکن چونکہ سچے ہیں نہیں اور حقیقت ہے نہیں، پہلے سے ابو کو سارا شک ہے، لہذا آپ ماننے والے نہیں ہیں۔ کیوں مانتے؟ اگلی بات نے مزید مشکوک کر دیا ہے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَاذِبٍ، جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص اتروا لی اور اس کے اوپر جھوٹ موٹ کا خون لگا کے لے آئے، کسی پرندے کا، کسی جانور کا خون اس کے اوپر لگا دیا۔ اب بہانہ تو بھیڑیے کا ہو رہا ہے کہ وہ بھیڑیا کھا گیا، لیکن قمیص بالکل صحیح سلامت ہے۔ جو انسان داؤ لگانے والا ہوتا ہے نا، وہ بس ایک طرف سے داؤ لگاتا ہے، دوسری طرف سے اس کے ذہن میں یہ بات نہیں رہتی کہ ادھر کیا ہوا ہے۔ پھر یہ کہ جب جھوٹ بندہ بولتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے بندہ پکڑا ہی جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ جھوٹ موٹ کا خون لگایا تھا، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَاذِبٍ، جھوٹ موٹ کا خون، وہ حقیقت میں یوسف علیہ السلام کا خون تو نہیں تھا نا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کارروائی ڈالی ہے، کنویں کے اندر پھینکا ہے، قمیص اتروا لی ہے اور قمیص کے اوپر خون لگا دیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ بابا جی کو تو ساری بات کا پتہ ہے، خواب سن چکے ہیں، قمیص کو اب دیکھ لیا ہے، فہم و فراست والے ہیں، آخر اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پوری بات اور اس خواب کی تعبیر تو جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھی سنا چکے ہیں، ہم بھی سن چکے ہیں۔ تو چونکہ وہ سب کچھ ہوا نہیں ہے، لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح سے ہو جائے؟ لہذا جب یہ سارا معاملہ دیکھا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا بلکہ یہ جو پہلی والی بات ہے یہ نہیں ہے، یہ ساری تمہاری خود ساختہ بات ہے، بلکہ تمہارے دلوں نے یہ معاملہ بنا لیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ یہ تمہاری منصوبہ بندی ہے، یہ تمہارا خود ساختہ پروگرام ہے، یہ تمہارا جھوٹ ہے۔ کیونکہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درندہ ایک بچے کو کھائے اور اس کی قمیص یہ کہے کہ اتار لو قمیص، میں نے تمہیں کھانا ہے؟ یہاں تو اللہ معاف کرے، کسی کے
کتا ہی پیچھے لگ جاتا ہے نا تو شلوار پھٹ جاتی ہے. لہذا ایک پورے فرد کو، ایک بچے کو بھیڑیا کھا رہا ہے، چیٹ پاڑ کر رہا ہے، تو قمیص صحیح سلامت ہے، جھوٹ پکڑا گیا. اور ویسے بھی ایسے ہونا نہیں تھا، نہ ہوا ہے، لہذا بابا جی بالکل یقین کرنے والے نہیں ہیں. لہذا اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ 10 بیٹوں کے ساتھ لڑائی تو نہیں لی جا سکتی. اب ان کو کیا کریں بابا جی؟ یہ تو اپنے مشن پہ ڈٹے ہوئے تھے، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. اب بابا جی کیا کہتے ہیں؟ فصبر جمیل، بس میں تو اچھا صبر ہی کر سکتا ہوں، صبر جمیل ہے میرا، خوبصورت انداز کا صبر یہ میرے بس میں ہے اور میں کر سکتا ہوں. اور یہ وہ صبر ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل میں پریشان تو ہو، انسان اس کے اوپر روئے. یہ رونے دھونے پہ پابندی نہیں ہے کہ رونے والا انسان بے صبرا ہو جاتا ہے، وہ تو فطرت ہے کہ کسی کا نقصان ہوا ہے، کسی کا بچہ فوت ہوا ہے، کسی کا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے، رونا دھونا تو ایک قدرتی طور پہ بات ہے. ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو بے صبرا ہو گیا ہے، لیکن ایسا رونا دھونا کہ انسان واویلا نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، کسی کے سامنے کوئی ایسا احتجاج نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر لے. اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرے، بات بھی کرے، اور اپنے دل کی جو ہے اس کے اندر تڑپ اس کو نکالے اور اظہار کرے اس کا جس انداز سے بھی. لہذا فصبر جمیل، میں تو خوبصورت صبر کر سکتا ہوں، واللہ المستعان ولا ما تصفون. باقی یہ چونکہ تم نے سارا کچھ اپنے پاس سے بنایا ہے، اس کے اوپر جو تم بیان کر رہے ہو اس کے اوپر میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں. جناب یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بذات خود اپنا کوئی اختیار نہیں چل رہا. اب کنویں کے اندر پھینکا ہے، قریب کتنا ایک دور ہوگا، زیادہ دور نہیں ہوگا، چلو چند میل سمجھ لیں. تو چند میلوں سے بابا جی کو خبردار ہو جانا چاہیے تھا کہ اب وہ میرے بیٹے کنویں کے اندر پھینکنے لگے ہیں، میں جلدی سے بھاگ کے چلا جاؤں. یا اب انہوں نے پھینک دیا ہے. جیسے ہمارے نظریات ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت ساری خبریں رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کئی ایک اسپورٹ کے لیے پہنچ جاتے ہیں، بڑے ہم ڈرامے کرتے ہیں اور بڑی باتیں بناتے ہیں اس طرح. تو کیا ایک پیغمبر جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے اور چنا ہوا ہے، اس کا بیٹا کنویں کے اندر گرا پڑا ہے، تو کیا باپ اپنے بیٹے کی مدد کو نہیں پہنچے گا؟ وہ اس کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ جس نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگانا ہے، جس نے اپنی بینائی کو ختم کر بیٹھنا ہے، وہ آج اس کے لیے موقع ہے کہ بھاگا بھاگا جائے اور اپنے بیٹے کو کنویں سے نکال لے اور گھر لے آئے. لیکن اللہ کو ایسا منظور نہیں تھا. تو بابا جی یعقوب علیہ السلام کا بھی زور نہیں چلا، نہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ اب کنویں کے اندر وہ پھینک رہے ہیں، اب گرا پڑے ہے، اب کوئی اس کا نکال رہا ہے، اب وہ کدھر لے کے جا رہے ہیں، کوئی خبر نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر پریشان ہے. لہذا واللہ المستعان ولا ما تصفون، آپ یہ کہتے ہیں اللہ المستعان، اللہ سے ہی مدد کی امید کی جا سکتی ہے، اللہ میرا مددگار ہے اس بنیاد پہ جو تم کر رہے ہو، جو کچھ تمہارا بیان ہے، جو تمہاری منصوبہ بندی ہے، جو تمہاری کارروائی ہے، اس کے اوپر میں اللہ سے مدد کی امید رکھتا ہوں. اور یقیناً ایسے ہونا چاہیے. ایک مسلمان مومن آدمی کسی بھی نقصان کے موقع پہ اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو اور اللہ سے مدد کی امید رکھے. یقیناً اللہ کی مدد آئے گی تو کام بن جائے گا، اور اگر اللہ کی مدد فوری طور پہ یہ اللہ کو منظور نہیں ہے، پھر آپ جو مرضی کر لیں اپنے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لہٰذا ایسا نظریہ بنائیں، ایسا ذہن بنائیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. اب قرآن مجید کے اندر اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد محض کوئی ہمیں ایک کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ جگہ بجگہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء کرام اور ان کی اولاد کے درمیان اگر یہ معاملات ہوئے تو پھر دیکھ لیں کس انداز سے نظام چلا. تو آپ نے اللہ سے مدد کی دعا بھی کی ہے اور اس بات کا اظہار بھی کیا ہے،
اور صحیح بخاری کے اندر یہ سورہ یوسف کی تفسیر کے اندر اس بات کا بھی بیان ہوتا ہے کہ منافقین نے جب ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمت لگائی تھی، اور اس وقت اللہ کے رسول بھی پریشان، بالکل سیم بات، کہ آپ کو بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ منافق جو الزام لگا رہے ہیں کیا یہ حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، لیکن کوئی خبر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں حقیقت کیا ہے، اور آپ پریشان ہیں، لمبا ٹائم پریشانی چل رہی، حتیٰ کہ آپ یہ کہتے ہیں اپنی اہلیہ کو، اپنی بیگم کو، کہ آپ اپنے والدین کے گھر چلی جائیں، آپ چلی جاتی ہیں، اور آپ آگے پوچھتے ہیں کہ عائشہ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو۔ ماں جی کہتی ہیں اگر میں یہ کہوں کہ ہاں میں نے جرم کیا ہے اور میں نے نہیں کیا تو آپ فوری مان جائیں گے، اور اگر میں اپنے آپ کو پاک دامن قرار دوں تو آپ ماننے والے نہیں ہوں گے۔ لہذا واللہ لا اجد لی ولا لکم مثلا، اللہ کی قسم آج میں اپنے لیے اور تمہارے لیے کوئی اور مثال نہیں پاتی الا ابا یوسف، مگر یوسف کے ابو والی مثال پاتی ہوں۔ جو بابا جی یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا وہ مثال میرے پاس موجود ہے، لہٰذا اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ فصبر جمیل واللہ المستعان، میرا تو صبر جمیل ہے اور اللہ سے مدد کی امید کرتی ہوں۔ یہ ہے مومنوں کا طریقہ کہ پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ دیکھیں نا، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے، آپ یہی الفاظ بول رہے ہیں، یہ پیغمبر کی بیگم ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، اور یہ پیغمبر کیسا جو فی الوقت وحی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جب تک کوئی آزمائش مطلوب ہوتی ہے اللہ وہ پوری کر کے چھوڑتے ہیں۔ لمبا ٹائم گزر گیا، تو بہرحال یہ بھی ہمارے لیے بڑا ایک سبق ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے تو اس کے اوپر صبر کرنا اور اللہ سے مدد کی امید کرنا، یہ سنت طریقہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ لہذا اس انداز سے جناب یعقوب علیہ السلام صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ۔ ادھر یہ ہوا ہے بابا جی کے پاس آ کے یہ ساری کارروائی، ساری بات، اور جناب یعقوب علیہ السلام کا آگے سے دکھ کا اظہار، اور ادھر یوسف علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہے۔ لہذا ادھر سے اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کی طرف وحی کی کہ وہ وقت آنے والا ہے، پریشان نہ ہو، میں صرف آپ کو یہاں سے نکالوں گا نہیں بلکہ ایسے مرتبے پہ فائز کروں گا کہ یہ لوگ محتاج بن کے تیرے پاس آئیں گے۔ اور اللہ وہ وقت لائے، وہ وقت یقینی طور پہ آیا جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے۔ لہذا اب یہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو نکالنا ہے، لہذا نکالنے کا بہانہ بنایا ہے، اور وہ ایک قافلہ آیا ہے۔ انہوں نے آگے آگے وہ ایک آدمی ہوتا تھا جو پانی کی خبر گیری کرتا تھا تاکہ قافلہ جہاں کہیں پڑاؤ ڈالے ان کے پینے کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے اور تھوڑا آرام بھی کر لیا جائے، تو اس کو وارد بولتے ہیں عربی زبان میں۔ تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو آگے آگے رکھا ہوا تھا، یا پانی لینے کے لیے بھیجا، تو وہ کنویں کے اوپر جاتا ہے تو دیکھتا ہے تو آگے تو بچہ موجود ہے کنویں کے اندر، کیونکہ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی پھینک کے آئے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ایسے منظور ہوا، اللہ نے ایسا وہ بہانہ بنایا اور اس انداز سے اس قافلے کو جلدی لا کھڑا کیا کہ فوری طور پہ کام چل گیا۔ اس طریقے سے بات آگے بڑھے گی کہ بھائیوں نے تو اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے کوئی کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ بوڑھے باپ کی عزت اور اس کا ذہن اور اس کا جو اس کے ساتھ محبت اور اس کے بارے تڑپ، کسی بات کا خیال لحاظ نہیں کیا۔ حالانکہ یہ باتیں مناسب نہیں ہوتی۔ اگر ایک اولاد اپنے والدین کے گھر میں رہتی ہوئی، ان کے اوپر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام بھی کرے اور ان کی بات بھی مانے، اور اگر کوئی بات وہ سمجھاتے ہیں تو وہ فائدے کی بات ہوتی ہے، نقصان کی بات نہیں ہوتی۔ ان کے تجربے کی بنیاد پہ، ان کی عمر کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اچھی رہنمائی دیتے ہیں، غلط بات نہیں کہتے، کیونکہ کوئی بھی والدین اپنی اولاد کے بدخواہ نہیں ہوتے، ہمیشہ خیرخواہی ہوتی ہے۔ اب اولاد کا ذہن ہے، ان کا آگے سے مطلب وہ عملی
ایک سسٹم ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے بات کو سمجھ پاتے ہیں، وہ اپنے برخلاف لیتے ہیں یا اپنے ماں باپ کی بات کو اچھے انداز سے لیتے ہیں. اچھے انداز سے لیں گے تو اس کے مطابق عمل کریں گے. عمل کرنے سے دونوں کا فائدہ ہے، ان کا اپنا بھی فائدہ ہے، اولاد کا بھی فائدہ ہے، اور والدین کے لیے بھی سکون کا باعث ہے. اور اگر وہ نافرمانی میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس طریقے سے نہ ان کے لیے کوئی سکون کا باعث ہے، نہ والدین کے لیے کوئی سکون کا باعث ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی کے اندر سکون پیدا کرنے کے مواقع فراہم کریں. ہماری اولاد کو اللہ نیک بنائیں، اور والدین کو اپنی اولاد کا خیر خواہ جس انداز سے انبیاء کرام نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، اور یقیناً ہم بھی کرنے والے ہیں. اور اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کمی کو دور کرنا چاہیے. اولاد کے لیے خیر خواہی کا انداز ہی ہونا چاہیے. اور ویسے بھی ایسے ہوتا نہیں ہے جلدی سے، لیکن اولاد کو بھی اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے خیر خواہ ہیں، تو ہمیں ان کی بات کو ماننا چاہیے اور ان کے متعلق اچھا ہی گمان کرنا چاہیے، اور جو کہتے ہیں اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی.